السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان سے پہلے یہ ایک کام آپ ضرور کر لیجئے، چونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، صرف زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ باقی ہے، تو اس کے لیے ہمیں آج ہی سے تیاری شروع کرنی ہوگی اگر ابھی تک ہم نے رمضان کی تیاری نہیں کی ہے تو، کیونکہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے 2 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں، رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور اسلاف تو 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں صحیح سالم رمضان تک پہنچا، ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اگر ہم نے شعبان کے شروع سے رمضان کی تیاری نہیں کی ہے تو آج ہی سے رمضان کی تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال جنت کو آراستہ کرتے ہیں رمضان مبارک کے لیے، تو جیسے ہم اذان سنتے ہی نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، وضو میں لگ جاتے ہیں اور مکمل طور پہ نماز کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں، تو اسی طرح شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں چاہیے کہ رمضان کی تیاری کرے۔ اگر ابھی تک ہم نے رمضان کی تیاری نہیں کی تو آج ہی سے تیاری کرے۔ اور رمضان کے آنے سے پہلے یہ ایک کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے گناہوں سے توبہ۔ آج ہی سے گناہوں سے توبہ کرے، اس وجہ سے کہ اگلا مہینہ جو آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، وہ عبادتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس میں ہمیں نوافل پڑھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے ہمیں۔ تو نمازوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اگر ہم پہلے سے گنہگار ہوں گے تو یہ گناہ نیکیوں سے پھر ہمیں روکے گی، کیونکہ گناہ نیکیوں کے لیے، عبادت کے لیے بیچ میں رکاوٹ ہے۔ جب تک گناہوں سے ہم توبہ نہیں کریں گے ہم نیکیاں نہیں کر سکیں گے اچھی طریقے سے۔ ہمارا نفس، ہمارا جو دل ہے وہ نیکیوں کی طرف جو ہے مائل نہیں ہوگا اگر ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں رات کو تہجد کے لیے باقاعدہ پانی وضو کے لیے تیار کر کے رکھتا ہوں تاکہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ سکوں تو وضو کر کے میں نماز پڑھ لوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا، کیا کروں؟ تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے گناہ تمہاری نیکیوں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، تمہارے گناہوں نے تم کو روکا ہے، گناہ سے توبہ کرو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب تک ہم گناہ سے سچی توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نیکیوں کی طرف آمادہ نہیں ہو سکتے صحیح طریقے سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے، نوافل پڑھ سکے، دعائیں کر سکے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کر سکے تو آج ہی سے گناہوں سے توبہ کرے۔ جب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے مومنو توبہ کرو، سچی توبہ اللہ سے کرو، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہیں جو ہے جنت عطا کرے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو بہرحال ابھی سے ہم گناہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگرچہ اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے میں اگرچہ شیطان کو قید کیا جاتا ہے، لیکن شیطان کے قید ہونے سے بھی پھر بھی انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس جو ہے قید نہیں ہے، کیونکہ نفس آپ کو جو ہے اس گناہ پر آمادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف آپ کو جو ہے بلاتا ہے۔ تو شیطان اگرچہ بندہ ہوتا ہے لیکن نفس آپ کو نہیں چھوڑتا۔ تو آج ہی سے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور بالخصوص موبائل کے اندر جو ویڈیو ہے، جو میموری کارڈ ہماری فلموں سے بھری ہوئی ہے، ان چیزوں کو جو آج ہی سے ڈیلیٹ کر دیں۔ اور اسی طرح ہمیں اور آپ کو چاہیے گھر کے اندر اگر گناہوں کے اسباب ہے جیسے کہ ٹی وی وغیرہ، تو ان گناہوں کے اسباب کو اپنے گھر سے دور کر دے، اپنے گھر کو جو ہے بالکل پاک صاف کریں، آج ہی سے عبادات کا اہتمام کریں، خود بھی اہتمام کریں، اپنے گھر والوں سے بھی یہ کہیں کہ وہ جو ہے قرآن کی تلاوت شروع کرے، ذکر و اذکار شروع کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔
آج ہی سے اگر ہم گناہوں سے توبہ کریں گے اور عبادات کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائیں گے عبادت کرنے کی۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔